شکریہ پاکستان، اوورسیز پاکستانی اور حکومت۔ ملک ندیم سے میری ملاقات تقریباً 20 برس بعد ہوئی۔ یہ 2000 میں ترقی اور خوشحالی کے خواب لے کر برطانیہ چلا گیا تھا۔ وہاں عام پاکستانیوں کی طرح شروع میں ہر طرح کا کام کیا۔ سخت محنت اور لگن ہو تو انسان کو ترقی کرنے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے وہاں پر کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کی۔ بطور سافٹ ویئر انجینئر ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا آج ایک بڑی کمپنی میں بڑے عہدے پر فائز ہے۔ کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پر رابطہ بحال ہوا۔ اس بار پاکستان آیا تو ملاقات کے لیے گھر آیا۔ بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، ماتھے کے دونوں اطراف سے بال اڑ چکے ہیں، لیکن نظر کی ذرا بڑے فریم کی اینک لگانے سے سنجیدہ شخصیت لگنے لگا ہے۔ ندیم میرے کالج کا دوست ہے، ہم دونوں کے سبجیکٹ الگ تھے۔ یہ ذرا پڑھاکو ٹائپ تھا لیکن بلا کا ہنسمکھ، اس لیے دوستی ہو گئی۔ اس بار ملنے آیا تو یار باش ندیم کہیں کھو چکا تھا، سنجیدہ اور دکھی لگ رہا تھا۔ میرے اسرار پر بتایا کہ پچھلے 20 برسوں کے سخت محنت کے بعد یہ مقام حاصل کیا۔ اس برسوں میں صرف ایک ہی خواب تھا کہ اپنے وطن جا کر بسنا ہے۔ ایک دن اپنے بچوں کو میں واپس لے کر جاؤں گا، اس لیے والدین اور بھائیوں کی مدد کے علاوہ رقم پیش انداز کر آہستہ آہستہ جیلوں میں کچھ زرعی اور شہری جائیداد خریدتا رہا۔ اس کے انتظامات میرے سب سے بڑے بھائی کے پاس تھے۔ اس بار کورونا کی لمبی چھٹیوں پر میں نے کوشش کی کہ یہاں ایک فارم ہاؤس اور شہری پراپرٹی پر ایک پلازا تعمیر کیا جائے، لیکن یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میں نے جنہیں رکھوالا بنایا تھا وہ میری ہی جائیداد پر قابض ہو چکے ہیں۔ میرے مطالبے پر بھائی نے کہا کہ بھتیجے بھی تمہاری اولاد ہیں، ان کا بھی تمہاری جائیداد پر حق ہے۔ تمہارے پاس پیسے ہیں اور بنا لینا، میں تنہا ان سے جھگڑا مول نہیں لے سکتا۔ عدالتی اور قانونی کارروائیوں کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وزیر اعظم شکایت پورٹل پر شکایت کیے 4 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن مسئلہ جوں کا توں ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرے پاس اسے تسلی دینے کے الفاظ نہیں تھے۔ یہ صرف ندیم کا مسئلہ نہیں بلکہ لاکھوں اوورسیز اپنے رشتہ داروں اور فراڈ ریل اسٹیٹ مافیا کے ہاتھوں اپنی زندگی بھر کی پونجی لٹا چکے ہیں۔ اپنی زندگی کا بہترین وقت دیار غیر میں محنت مشقت میں گزار کر پاکستان میں ایک چھوٹا سا گھر اور محفوظ مستقبل کی خواہش کس قدر غیر محفوظ ہو گئی۔ پاکستان بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ 13 لاکھ پاکستانی روزگار کے سلسلے میں پاکستان سے باہر مقیم ہیں۔ یہ وہ پاکستانی ہیں جو حکومت پاکستان کے رجسٹرڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے ذریعے بیرون ملک گئے ہیں۔ دیگر طریقوں سے باہر گئے افراد کا اس میں شمار نہیں کیا گیا۔ ان افراد میں ایک بڑی تعداد ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کی ہے جو پاکستان میں اپنا مستقبل تاریک دیکھتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں۔ اسے برین ڈرین کہتے ہیں۔ اگر انہیں پاکستان میں مناسب مواقع دستیاب ہوں تو ان کی قابلیت سے پاکستان بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن افسوس ہمارا ملک اسے چلانے والے ان نوجوانوں کی ذرا بھر بھی قدر نہیں کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کو ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک کی جگہ سینکڑوں نئے پاکستانی لے لیتے ہیں، پاکستان کو تو ان کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن انہیں پاکستان رہنے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ انہیں گھر بنانا ہے، ماں باپ کو حج کروانا ہے، بہن بھائیوں کو یونیورسٹیز کی فیس بھرنی ہے اور ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ یہ سب کام ایک عام آدمی پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا۔ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کی ایسی انڈسٹری ہیں جن پر حکومت کا کچھ خرچ میں آتا ہے۔ ان کے جائز مسائل کے حل کے لیے حکومت کو فی الفور توجہ دینی ہوگی، ان کا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے مصیبت کی ہر گھڑی میں ہم وطنوں کا ساتھ دیا ہے۔ رواں برس 2021-22 میں اب تک اوورسیز پاکستانی $30 ارب سے زائد زر مبادلہ پاکستان بھیج چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی اسی برس $15 ارب برآمدات میں سے دگنی رقم ہے، لیکن ان غریب الوطن لوگوں کو رہائشی کالونیز میں جو پلاٹ دیے جاتے ہیں اور اس پلاٹ کے ساتھ جو حال ہوتا ہے، ہر داستان دل چیر دینے والی ہے۔ قیمت سب سے قیمتی پلاٹ کی لی جاتی ہے اور دیا ارزاں جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر تو ہائی وولٹیج لائنوں والا پلاٹ الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ غریب الوطن بندہ سوائے کوسنے کے اور کیا کر سکتا ہے، اور ان کے پلاٹوں پر قبضے ہونا ایک عام سی بات ہے۔ پٹواری، تحصیلدار اور عدالتوں کے چکر لگاتے اوورسیز پاکستانی کس قدر اذیت و کرب میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ وہی دل جانتے ہیں جن پر بیتی ہوتی ہے۔ تحریک انصاف سمیت ساری جماعتیں دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانیوں سے سبز باغ دکھا کر خوب چندہ لیتی ہیں، لیکن ان کے لیے قانون سازی کرنا اور انہیں سہولیات دینا
ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی عملی تعبیر نظر نہیں آتی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بہتر اور سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ صرف قانون سازی نہیں بلکہ عمل درآمد کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ کچھ عرصہ قبل وزیر قانون فروغ نسیم سے ایک فلائٹ پہ ملاقات ہوئی تو میں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے چند تجاویز دی۔ سب سے پہلے ایئرپورٹس پر اوورسیز ڈیسک بنائے جائیں، جہاں یہ وطن پہنچتے ہیں اپنی شکایات درج کرائیں اور اس پر پروسیس شروع ہو جائے۔ اس ڈیسک کو ایس پی لیول کا بندہ ہیڈ کرے۔ دوسرا، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشل کورٹس بنائے جائیں جو انہیں فوری انصاف دیں۔ ہر کیس 6 ماہ میں نمٹانا ضروری قرار دیا جائے۔ تیسرا، جس پر حکومت اب کوشش کر رہی ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹ کا حق، لیکن ووٹ کا یہ حق پورے پاکستان کے حلقوں پر پھیلانے کی بجائے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے نمائندے منتخب کیے جائیں جو پارلیمان میں اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کریں، ان کی مؤثر آواز بن سکے۔ اگر حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو سیاسی حقوق کے ساتھ معاشی حقوق کے تحفظ کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر ہمیں IMF یا دیگر ملکوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔